بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر پہلی امتوں پر بھی بھیجے گئے اور آخری امت پر یعنی ہم پر نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنائیں گے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جن میں حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے بارے میں دوستو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ اب بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے دلائل کے ساتھ کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی آج کی اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ یہ ایمان افروز ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام لیے بغیر آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اور مزید فرمایا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت اہل کتاب کے ہاں متفقہ طور پر مسلمہ ہے۔ سامری فرقہ کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے سوا کسی نبی کی نبوت کے قائل نہیں، لیکن تورات میں ان کی نبوت کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ وہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سچے نبی تھے اور گزشتہ وحی الہی کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان منکروں پر قیامت تک لعنتیں برساتا رہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور ان سے نئے نازل ہونے والے احکام معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، آپ پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی میں تو آپ سے دریافت نہیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود اپنی مرضی سے مجھے بتا دیتے۔ آپ بھی مجھ سے نہ پوچھا کریں، میں خود ہی جب مناسب سمجھوں گا بتا دیا کروں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندگی سے بیزار ہو گئے اور آپ کا دل چاہا کہ فوت ہو جائیں، لیکن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت درست نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وفات تک وحی اور شرعی احکام کا نزول جاری رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل رہا، آپ اللہ کی نظر میں ہمیشہ معزز رہے۔ اگر محمد بن اسحاق نے یہ بات اہل کتاب سے نقل کی ہے تب بھی درست نہیں، کیونکہ جس کتاب کو وہ تورات کہتے ہیں اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حیات مبارکہ کے آخر تک حسب ضرورت وحی نازل ہوتی رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان تہ میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہیں میدان تہ میں پھرتے ہوئے 40 سال پورے ہونے کو تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا
کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہو، بلکہ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ 9 ہجری میں تبوک تک فوج لے کر گئے تھے، لیکن اس سال واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ حج سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کی حیثیت آپ کے بڑے لشکر سے پہلے بھیجے جانے والے چھوٹے لشکر کی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ میں فرمایا، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرہ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ ایران کسریٰ کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ روم کیسر کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اس طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا، تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اس میں دوستو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے بلعام بن باورا کا۔ امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باورا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 177 میں، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا
تو اپنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا، جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کے کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاس بن العز ربن ہارون علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ العزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فنحاس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہ ان کو دیتے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ یہی بیان صحیح ہے۔ اس کی تائید بائبل سے بھی ہوتی ہے۔ اور آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد اور ان کے معجزے کے ظہور کے حوالے سے۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان طے میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طے میں فوت ہو گئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نرسنگا بجایا اور ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا، اور اللہ نے چاند کو حکم دیا تو وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جو ان قریب بیان کی جائے گی، البتہ چاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے ہاں ملتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث کے خلاف نہیں، لہٰذا ہم اسے نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا ماحل نظر ہے
کہ یہ واقعہ اریحا کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا ہو، جو اصل مقصود تھا۔ اریحا کی فتح تو اس کا محض ایک ذریعہ تھا، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر آپ نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ سورج کو پلٹ آنے کی دعا کریں تاکہ وہ عصر کی نماز بر وقت ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ یہ حدیث نہ صحیح حدیثوں کے کسی مجموعے میں ہے، نہ حسن حدیثوں میں سے ہے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو کثرت سے روایت ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے روایت کرنے والی صرف اہل بیت کی ایک خاتون ہے جن کا نام اور حالات معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی خلوت نہیں کی۔ وہ آدمی بھی نہ آئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب یعنی عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا، آگ اسے جلانے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی۔ تب انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ غنیمت چھپا لی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک قبیلے کے نمائندہ آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، خیانت تمہارے ہی اندر ہے، تیرا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت اور مصافحہ کرے۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 2-3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔ اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈالا نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا، تب آگ لگائی اور اسے جلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کی قوم پر کس طرح سے عذاب الہی نازل ہوا، کیونکہ وہ قوم بھی اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو مانتی نہیں تھی۔ برحال دوستو، جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فرمائی جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، اور وہ شہر میں داخل ہوتے وقت کہیں یعنی ہماری گزشتہ غلطیاں معاف فرما دے، یعنی حکم کی تعمیل میں اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ داڑھی کجاوے کو چھو رہی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار فرما رہے تھے، جبکہ آپ کے ساتھ پورے طور پر مسلح ایک لشکر جرار تھا، بالخصوص وہ دستہ جسے خزرا کا نام دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے درمیان موجود تھے۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تو غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ علماء کا مشہور قول یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ نماز فتح پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی۔ بعض علماء کرام نے اسے ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے یہ موقف غالباً اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ نماز ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت ادا کی گئی تھی۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے قولی اور عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی۔
وہ سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے اور ان کی زبان پر شکر و استغفار کے کلمات کی بجائے بے معنی الفاظ تھے، یعنی بال میں دانہ یا بال میں گندم۔ خلاصہ یہ کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ہم ان کو مزید دیں گے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں ان کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھکے جھکے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ مجاہد، سدی اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ سیرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دروازے میں سے گزرتے وقت سیرین کے بل گھسٹ رہے تھے اور انہوں نے سر اوپر اٹھا رکھے تھے، اور کہو ہتاتن، توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کرتے ہوئے اس انداز میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پر استغفار اور توبہ کے الفاظ ہوں۔ حضرت حمام بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو معاف فرما، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے الفاظ کو تبدیل کر دیا، وہ سیرین کے بل گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا بال میں دانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اس حکم عدولی کی سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کی، تو جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام بھی موجود تھے، جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت یوشع علیہ السلام کا۔ آئیے اب آپ کو قصہ سناتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام خضر اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ گھاس سرسبز ہو کر لہرا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعے میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو حضرت خضر علیہ السلام کو سمندر کے پانی پر سبز چادر پر لیٹے دیکھا۔ انہوں نے ایک کپڑا اوڑھ رکھا تھا جس کے کنارے سر اور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس علاقے میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے نبی؟ فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس واقعے سے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا کئی طرح سے ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا،
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے 70 میں ان الفاظ میں کیا ہے: جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز سے بات نہ کرتے اور وہ اس انداز سے جواب نہ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہم سفر ہونے کی اجازت اس لیے مانگی تھی تاکہ ان سے وہ علم حاصل کر سکیں جو اللہ نے انہیں خاص طور پر عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو معصوم بھی نہ ہوتے، پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول جو بلا شبہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ ایک غیر معصوم ولی کے علم کے اس قدر مشتاق نہ ہوتے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنے کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا احترام کیا اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی تھے، دونوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ صرف یہ بات ہے کہ انہیں بعض ایسے علوم و اسرار عطا فرمائے گئے تھے جن سے اللہ نے اپنے کلیم اور بنی اسرائیل کے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کو مطلع نہیں فرمایا تھا۔ ربانی نے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی یہی دلیل ذکر کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا، یہ کام اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے یہ آپ کی نبوت اور عصمت کی ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ولی دل میں ڈالے جانے والے خیال اور الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کا خیال معصوم نہیں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ولی سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ نابالغ لڑکا قتل کر دیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر وہ بڑا ہوا تو کافر ہوگا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے قتل کا فائدہ اس کے زندہ رکھنے سے زیادہ تھا۔ اس طرح اس کے والدین کفر کے ارتکاب اور کفر کی سزا سے محفوظ رہے۔ اس سے آپ کی نبوت اور عصمت ثابت ہوتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دلیل کی بنیاد پر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کاموں کی حقیقت بتائی اور اس کی حکمت واضح کی تو فرمایا، تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے یہ سب کچھ ہوا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کیے بلکہ وحی کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ ان دلائل سے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو ولی یا رسول قرار دیا ہے، نبوت کا قول اس کے منافی نہیں، کیونکہ رسالت بھی نبوت ہی کا ایک درجہ ہے اور نبوت ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ انہیں فرشتہ کہنے والوں کا قول درست نہیں، اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو ان لوگوں کی دلیل کالعدم ہو گئی کہ ولی کو بعض اوقات ایسی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے جو ظاہری شریعت والوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب دوستو، ایک بہت اہم سوال جو کہ اکثر کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو شخص ان کی میت دفن کرے گا اس کی عمر طویل ہو جائے۔ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، چنانچہ آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو بیان کر کے واضح کیا ہے کہ وہ سب موضوع ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے جن اقوال سے استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی سب ضعیف ہیں۔ جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان میں امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو الحسن بن المناوی اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنے موقف کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، جن میں سے چند دلائل یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی،
اگر حضرت خضر علیہ السلام انسان ہیں تو وہ لازماً اس آیت کے عموم میں شامل ہیں، اور استثناء کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام اس عام قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ دوستو، دوسری دلیل جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس حوالے سے دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو اسے آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا جائے یا ولی قرار دیا جائے، وہ بہرحال اس عہد کے پابند ہیں، اس لیے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے یہ انتہائی شرف کی بات تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے، آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لاتے اور ہر دشمن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور پاسبانی کرتے۔ اگر وہ ولی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں، اور اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور دوستو، اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس حدیث سے اور آیت کریمہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بالفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں باقاعد حیات ہوتے تو وہ سب آپ کے تابع فرمان اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج انبیاء کرام علیہ السلام سے ملے تو آپ کو ان سب سے بلند مقام تک رسائی حاصل ہوئی، اور جب وہ زمین پر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ان تمام کی امامت کرانے کی ہدایت کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقامت گاہ فلسطین میں ان کے اقتدار کے مقام پر بیت المقدس میں امام بن کر ان کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم، رسول خاتم اور پیشوائے معظم ہیں۔ لاتعداد درود و سلام نازل ہوں ان تمام عظیم ہستیوں پر اور ان کے امام پر بھی۔ دوستو، جب یہ ثابت ہو گیا اور یہ ہر مومن کی نظر میں بالکل واضح ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے، ان کے لیے کوئی اور صورت اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب آپ آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے تو وہ بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، اس سے ذرہ برابر پہلو تہی نہیں کریں گے، حالانکہ آپ ان 5 عظیم ترین پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں اولو العزم فرمایا گیا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کسی صحیح یا حسن حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ غزوہ بدر میں الصادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد زمین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اس جماعت میں اس وقت کے افضل ترین مومن بھی شامل تھے اور افضل ترین فرشتے بھی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو کبھی اس غزوہ سے الگ نہ رہتے، بلکہ اسے اپنے لیے بلند ترین مقام سمجھتے، وہ ان کا افضل ترین جہاد ہوتا۔ قاضی ابو یعلا محمد بن حسین بن فراد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہمارے ایک عالم سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو طاہر بن غباری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس قسم کا قول مروی ہے، اور وہ دلیل کے طور پر فرماتے تھے اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ اقوال امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ آپ ان اہم مواقع پر موجود تو تھے لیکن آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ایک دور دراز احتمال ہے۔ اس قسم کے احتمالات اور توہمات سے شریعت کے عمومی قوانین میں تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے کس لیے پوشیدہ ہیں؟ اگر آپ ظاہر ہوتے تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملتا اور آپ کا مقام بھی بلند تر قرار پاتا اور یہ معجزہ زیادہ واضح اور مؤثر ہوتا۔ مزید برآں اگر آپ زندہ ہوتے تو قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تبلیغ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جعلی حدیثوں، بدعتیوں کے غلط عقائد اور تعصب پر مبنی اقوال کی تردید کرتے، مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت، جمعہ اور جہاد میں شریک ہوتے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان کے مصائب دور کرنے کی کوشش کرتے، علماء اور حکام کی غلطیوں کو واضح کر کے انہیں راہ راست پر قائم رکھتے، قوی دلائل اور صحیح مسائل کی تصدیق کرتے، اور آپ کے یہ اعمال کہیں زیادہ افضل ہوتے اس صورتحال سے جو ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ شہروں میں نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور صحراؤں اور جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو غیر معروف افراد سے، اور وہ ایسے افراد کو اپنا ترجمان بنا کر ان کے ذریعے سے اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں جن کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں۔ جو شخص ہماری اس بات کو سمجھ لے گا اسے صحیح موقف اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ایک دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گھبرا گئے اور سمجھے کہ قیامت آ جائے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ نسل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر آپ نے فرمایا کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال پورا ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے فرمایا کسی زندہ جان یعنی انسان پر 100 سال پورے نہیں ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے 1 ماہ پہلے فرمایا وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر 100 سال کی مدت گزرے اور وہ پھر بھی زندہ ہو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحیح احادیث حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے دعوے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ظن غالب یہی ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ اس صورت میں اس مسئلے میں کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے تو بھی اس حدیث کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1 صدی گزرنے کے بعد زندہ نہیں رہے، لہٰذا اس وقت وہ یقیناً زندہ نہیں، کیونکہ وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ واللہ اعلم۔ دوستو یقیناً آپ نے بھی بہت سنا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، بہت ساری کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، بہت ساری ایسی تاریخی کتابیں ہیں، بہت سارے خطیب حضرات بیان دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن امید ہے کہ آج جو قصہ میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جو دلائل آپ کو بتائی ہیں، جو احادیث آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی
اور آپ بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، جو کہ عموماً ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ اور آئیے دوستو، آخر میں ایک اور اللہ کے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کا نسب بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فنحاس بن العزر بن ہارون علیہ السلام۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: الیاس بن آزر بن عزر بن ہارون بن عمران۔ آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بالبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں تلقین کی کہ اپنے بت بال کی پرستش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے انہیں فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادا کا رب ہے؟ لوگوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی، بلکہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روپوش ہو گئے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے روپوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی اور دوسرا شخص بادشاہ بن گیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف 10,000 افراد کفر پر قائم رہے، جنہیں بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام کا۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں، امت محمدیہ اور دیگر امتوں کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ ڈور حضرت کالب بن یوفنا نے سنبھالی تھی۔ حضرت کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ مریم کے خاوند تھے۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے 2 مومنوں میں سے ایک ہیں، دوسرے مومن حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے جہاد سے روگردانی کی تھی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں ان الفاظ میں کیا ہے: ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل علیہ السلام نے سنبھالے۔ آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو قرآن مجید ہی سے ایک اور نبی کا قصہ سناتے ہیں جن کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنا علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے۔ ان کے ارد گرد ایک باڑ بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے
آپ سے کہا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، اور بیک آواز نعرہ تکبیر لگایا۔ جناب سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تشریح میں مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر داوردان میں طاعون پھیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرے رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے۔ جب وبا ختم ہوئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اگلے سال طاعون شروع ہوا تو یہ سب لوگ جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اسی وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آواز دی مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں۔ اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے۔ وہ سوچنے اور افسوس کرنے لگے۔ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا آواز دیجئے۔ انہوں نے پکار کر کہا اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسری سے جڑنے لگیں حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا گیا انہیں کہہ دیجئے اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا پکاریے۔ آپ نے پکار کر کہا اے بے جان جسموں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے مشورے کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم کا علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اشارہ سنا ہے جب یہ طاعون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان فراموش کر دیے، چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے۔ انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی۔ ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان لوگوں میں حضرت یسع بن اخطوب علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے سنائے جو کہ قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔